السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم میٹرک کلاس کی انگلش کا لیسن پڑھیں گے پروفیشنز۔ پروفیشنز کا مطلب ہے پیشے۔ اس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں ٹیچنگ پڑھیں گے اور فشنگ کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ دو پیشے ہیں جن کو پڑھانے والے کو کہتے ہیں ٹیچر، اور جو فشنگ میں جو مچھلیاں پکڑتے ہیں یعنی کہ ماہی گیری کرتے ہیں اسے کہتے ہیں فشر مین۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ورڈس میننگ پڑھتے ہیں، جس میں ایک ورڈ ہے آخوند۔ آخوند یہ سندھی ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے پڑھنا۔ ریفلیکشن کا مطلب ہے عکس۔ سیکریٹ مقدس۔ انشرائنڈ متبرک سمجھ کر محفوظ کرنا یا نقش کرنا، متبرک سمجھ کر محفوظ کرنا یا نقش کرنا۔ کریشن تخلیق۔ ڈیوائن الہی یا ربانی یا اللہ کی طرف سے نازل کی گئی۔ ریولیشن وحی۔ وردی قابل۔ اسٹرائیو جدوجہد کرنا۔ انکارپوریٹ شامل کرنا، مینیج کرنا، منظم کرنا۔ سورس ذریعہ۔ آکوپیشن کاروبار۔ لونز قرضے۔ مرسی رحمت۔ آف شور ساحل سے دور۔ کوسٹ ساحل۔ یہ ورڈس میننگ ہے اس کی۔ اس کے بعد ہے لیسن ٹیچنگ۔ ون سندھی ورڈ فار ٹیچر از آخوند۔ استاد یا معلم کے لیے ایک سندھی لفظ آخوند ہے۔ It comes from a Persian word خاندان which means to read۔ یہ فارسی کے لفظ خواندان سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے پڑھنا ہے۔ It is said that God writes his law on the hearts of men, and a teacher is one who can read what he writes on the human heart۔ کہا جاتا ہے خدا اپنے قانون انسانوں کے دلوں پر نقش کرتا ہے، اور یہ ایک استاد ہی ہے جو اسے پڑھ سکتا ہے جو خدا انسانی دل پر لکھتا ہے۔ This message is a reflection of God's word found in the sacred writings۔ یہ پیغام خدا کے کلام کا عکس ہوتا ہے جو مقدس تحریروں میں ملتا ہے۔ As well as enshrined in the work of creation, all of which came from the divine command۔ اس کے ساتھ ساتھ تخلیق کے کام میں پوشیدہ ہے جو سب کا اذن الہی سے ظہور میں آتا ہے۔ یہ دلوں پہ نقش کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ربانی ہے۔ Hence a teacher is a reader par excellence۔ لہذا استاد ایک بہترین پڑھنے والا ہوتا ہے۔ استاد کا ایک رتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے جو کام ہوتے ہیں ان کو یہ کسی کے دل پہ نقش ہوتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ حکم ربانی کیا ہے۔ لہذا ایک استاد یا معلم بہترین سمجھنے والا ہو یا پڑھنے والا ہوتا ہے۔ One who fulfills God's command expressed in the first word of the revelation wahi, which says read۔ جو اس حکم الہی کو بھی پورا کرتا ہے جس کا اظہار وحی کے پہلے لفظ میں کیا گیا ہے جو کہتا ہے پڑھ، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی تھی اس کا پہلے لفظ ہے اقرا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا تھا؟ پڑھ۔ The teacher is one who knows how to read God's words, be it written on the human heart or the holy book or in nature۔ استاد وہ ہے جو جانتا ہے کہ خدا کے الفاظ کیسے پڑھا جائے، خدا کے الفاظ کو کیسے پڑھا جائے جو انسانی دل یا مقدس کتاب یا قدرت میں تحریر شدہ ہیں۔ Hence our own language possesses a word آخوند which is the best expression of a teacher's status and dignity۔ ہماری زبان میں بھی ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے جو لفظ ہے آخوند، جو استاد کے رتبے اور عظمت کا بہترین طریقہ اظہار ہے۔ Such a high position requires that the teacher strive to be more and more worthy of it۔ اس اعلیٰ مقام کا تقاضا ہے کہ استاد اس کا مستحق ہونے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرے اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے۔
This is a teacher does by cultivating several personal and professional qualities. اسی وجہ سے استاد اپنے اندر بہت سی پیشہ ورانہ خوبیاں پیدا کر کے ایک استاد بننے کے لیے یہ چیزیں کرتا ہے. This explains why people in the each have always had a very high regard for teachers, revering them as holy. اس سے واضح ہوتا ہے کہ اہل مشرق اساتذہ کا ہمیشہ اتنا احترام کیوں کرتے ہیں کہ انہیں مقدس جانتے ہیں. The first and most important quality of a teacher is that he or she loves and appreciates the profession. ایک استاد کی پہلی اور سب سے اہم خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیشے سے محبت کرتا ہے یا کرتی ہے اور اس کی قدر کرتا ہے یا قدر کرتی ہے. He must prefer the welfare and progress of the students and keep their interest in the first place. اسے چاہیے کہ طلباء کی بہبود اور ترقی کو ترجیح دے اور ان کے مفادات کو اولویت دے، فوقیت دے. He or she has an awe and respect for the human beings he or she deals with, since God's law is inscribed upon their hearts. وہ ان انسانوں کی عزت اور احترام کرتی ہے جن سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، کیونکہ خدا کا قانون ان کے دلوں پر نقش ہوتا ہے. یعنی کہ جس سے بھی ملتا ہے اور جو بھی انسان ان سے ملتے ہیں وہ ان کی عزت اور احترام کرتا ہے، کیونکہ خدا کا قانون ہے کہ انسانوں سے محبت کی جائے. The teachers speak of the wonders of nature with reverence, since they have come into being by divine decree. استاد قدرت کی عجائبات کے بارے میں ادب سے بات کرتا ہے کیونکہ وہ خدا کے حکم سے وجود میں آئے ہیں. They ponder over the sacred writings which tell us the meaning of life and the way to live it fully. وہ مقدس تحریروں پر غور و فکر کرتے ہیں جو ہمیں زندگی کا مفہوم اور مکمل طریقے سے جینے کا طریقہ بتاتے ہیں. No other work could please them better. Another necessary quality of good teacher is thirst for knowledge. کوئی بھی کام استاد کو بہتر خوشی نہیں دے سکتا. اچھے استاد کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ اسے علم کی جستجو ہوتی ہے کہ اور علم حاصل کرے، یعنی کہ تشنگی علم. Before teaching others to read, they must themselves know how to read. دوسروں کو پڑھانے سے پہلے اسے خود معلوم ہونا چاہیے کہ پڑھا کیسے جاتا ہے. The best teachers are always those who remain students forever. بہترین استاد وہ ہے جو ہمیشہ ایک اچھا طالب علم رہتا ہے. They are humble enough to learn from any and everyone, even those younger or less gifted than themselves. وہ بہت احترام والے ہوتے ہیں اور اخلاق کے اچھے ہوتے ہیں. کسی سے بھی اور ہر ایک سے ادب سے بات کرتے ہیں، حتیٰ کہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے بھی جو ان سے عمر اور ذہانت میں کم ہو. This is why they drink deeply from the source of truth, beauty and goodness. اس لیے وہ سچائی، خوبصورتی اور اچھائی کے سرچشموں سے زیادہ سیراب ہوتے ہیں، ان سے زیادہ علم حاصل کرتے ہیں. A very important quality of a teacher is that he or she not only strives to know what is true, good and beautiful, but also seeks to incorporate these in the life. ایک اچھے استاد کی سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ وہ سچائی، نیکی اور خوبصورتی کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ ان کو زندگی میں اپنانے کی جستجو بھی کرتا ہے، شامل کرتا ہے. یعنی کہ عملی علم بھی حاصل کرتا ہے اور اس کو عمل میں بھی شامل کرتا ہے. They practice what they preach after the examples of the Prophet of God, who taught by the words in the Holy Book as well as by his deeds in everyday life. جو وہ سیکھتے ہیں اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں، جس کی وہ تبلیغ کرتے ہیں، جو سکھاتے ہیں اس پر خود بھی عمل کرتے ہیں. جیسا کہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے، اللہ کے نبی کی.
انہوں نے نہ صرف سکھایا بلکہ خود بھی اس پہ عمل کیا جو ہماری روزمرہ زندگی میں شامل ہے۔ پروفیشن میں ہم نے ٹیچنگ پڑھا، اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں فشنگ۔ فشنگ کا مطلب ہے ماہی گیری، یعنی کہ مچھلیاں پکڑنا۔ About 3/4 of our earth is covered with water. ہماری زمین کا تقریباً 3/4 پانی سے ڈھکا ہوا ہے۔ The rivers and oceans of the world are full of fishes. دنیا کے دریا و سمندر مچھلیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ These fishes are an important source of our food and millions of people are engaged in catching fish. یہ مچھلیاں ہماری خوراک کا اہم ذریعہ ہے اور لاکھوں آدمی مچھلیاں پکڑنے میں مشغول ہیں۔ This is not just a hobby but an occupation and flourishing trade. The fishermen sometimes work individually in their small boats. یہ صرف ایک مشغلہ ہی نہیں بلکہ ایک پیشہ اور پھلنے پھولنے والا کاروبار ہے۔ ماہی گیر بعض اوقات انفرادی طور پر اپنی چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں کام کرتے ہیں۔ And sometimes work together on large boats with machinery needed to catch fish from deep waters. اور بعض اوقات اجتماعی طور پر بڑی کشتیوں میں اس مشینری کے ساتھ جو گہرے پانی میں مچھلیاں پکڑنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ They stay at sea for days and even weeks and return with tons of fish. وہ کئی دن بلکہ ہفتوں سمندر میں رہتے ہیں اور جب واپس لوٹتے ہیں تو ٹنوں مچھلیوں کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ These ships have proper arrangement for storing the fish so that catch is not spoiled before reaching the market. ان جہازوں میں مچھلیوں کو ذخیرہ کرنے کا مناسب انتظام ہوتا ہے تاکہ پکڑی ہوئی مچھلی مارکیٹ پہنچنے سے پہلے خراب نہ ہو جائے۔ The fishermen of Pakistan also engage in both kinds of fishing, inland or freshwater fishing, and sea or marine fishing. پاکستان کے ماہی گیر بھی دونوں قسم کی ماہی گیری میں مشغول ہیں، اندرونی یا تازہ پانی کی ماہی گیری اور سمندر یا بحری ماہی گیری۔ انلینڈ اور فریش واٹر جو ہوتا ہے وہ دریا کے جو میٹھے پانی ہوتا ہے، دریا میں جو فشنگ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں انلینڈ اور فریش واٹر، اور جو سمندر میں ہوتی ہے، سمندر فشنگ ہوتی ہے اسے سی یا میرین فشنگ کہتے ہیں۔ فریش واٹر فش آر caught from rivers, streams, canals, lakes and ponds. This is done with nets of various sizes. تازہ پانی کی مچھلیاں دریاؤں، ندیوں، نہروں، جھیلوں اور تالابوں سے پکڑی جاتی ہیں۔ یہ کام مختلف ناپ کے جالوں سے کیا جاتا ہے، جال ہوتے ہیں مچھلی پکڑنے کے، ان سے کیا جاتا ہے جو فریش واٹر فشنگ ہوتی ہے۔ These fishermen sometimes need no boats at all. The fish caught from fresh water are usually small but more tasty. ان ماہی گیروں کو بعض اوقات کشتیوں کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی۔ تازہ پانی کی پکڑی ہوئی مچھلیاں عموماً چھوٹی لیکن زیادہ لذیذ ہوتی ہیں۔ They are sold locally as well as sent to the nearby towns. Marine fishing is done in the Arabian Sea along the coast. وہ مقامی طور پر فروخت کرنے کے ساتھ ساتھ قصبوں میں بھی بھیجی جاتی ہیں۔ سمندری ماہی گیری بحر عرب کے ساحل کے ساتھ ساتھ کی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہو کراچی میں جو یہ سمندر ہے اسے بحر عرب کا سمندر ہے۔ یہ کراچی میں ٹھٹا کے ساتھ بدین کی پٹی کے ساتھ بدین کے ساتھ یہ بحر عرب ہے۔ In fishing seasons, boats of all sizes go out, face the dangers of the sea and catch fish. ماہی گیری کے موسم میں سبھی جسامت کی کشتیاں کھلے سمندروں میں جاتی ہیں، سمندری خطرات کا مقابلہ کرتی ہیں اور مچھلیاں پکڑتی ہیں۔ Sometimes the weather turns rough without any warning. These boats are then at the mercy of the storms against which they are quite helpless. کبھی کبھی موسم بغیر کسی انتباہ کے خراب ہو جاتا ہے، تب یہ کشتیاں طوفان کے رحم و کرم پر ہوتی ہیں، جس کے مقابلے میں یہ بالکل بے یار و مددگار ہوتی ہیں۔ The government is now taking keen interest in improving and modernizing the fish industry.
حکومت اب ماہی گیری کی صنعت کو ترقی دینے اور جدید بنانے میں کافی دلچسپی لے رہی ہے. Fishermen are given loans to buy bigger and better boats or traveler and trawlers so that they can go farther from the shore and fish in deeper waters. ماہی گیروں کو بڑی اور اچھی کشتیاں یا ٹرالر ماہی گیروں کو بڑی اور اچھی کشتیاں یا ٹرالر خریدنے کے لیے قرضے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ساحل سے دور زیادہ گہرے پانی میں مچھلیاں پکڑ سکیں. Fishing nets of good quality are being made available at low prices. Fish harbors and fish markets are being set up. مچھلیاں پکڑنے کے اچھے جال کم قیمت پر مہیا کیے جا رہے ہیں. مچھلی بندرگاہیں اور مچھلی مارکیٹ قائم کی جا رہی ہیں. Weather stations have been built along the coast and on offshore island to warn the fishing boats of storm. ساحل کے ساتھ ساتھ اور ساحل سے دور جزیروں پر موسمیات کے دفاتر قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ ماہی گیر کشتیوں کو طوفان سے خبردار کیا جا سکے. Some boats are now also fitted with wireless receivers. کچھ کشتیوں پہ اب وائرلیس ریسیور بھی نصب کر دیے گئے ہیں. Fisheries Training Institute and a Fisheries Technology Laboratory have also been established at Karachi. ماہی گیری کی ایک تربیت کا اور ماہی گیری کی ایک ترقیاتی تجربہ گاہ کراچی میں قائم کی گئی ہے. Several byproducts are obtained from fish, for example glue, manure and liver oil. Fishing is one of our most important industry. مچھلیوں سے بہت سی ضمنی پیداوار بھی حاصل کی جاتی ہے جیسے سریش، کھاد اور مچھلی کا تیل. ماہی گیری صنعت ہماری اہم صنعتوں میں سے ایک اہم صنعت ہے. But chemical waste and oil thrown in the rivers and the sea are causing damage to the fresh water and marine life. لیکن سمندر اور دریاؤں میں پھینکا جانے والا کیمیائی فضلہ اور تیل تازے پانی اور سمندری حیات کو نقصان پہنچا رہا ہے. بچوں یہ کوشچن آنسر ہیں، یہ آپ نے کرنا ہے. جیسے کوشچن نمبر 1 ہے واٹ ڈز آخون مین. آخون مینز دا ٹیچر. ہاؤ ڈز اے ٹیچر فلفل گوڈس کمانڈ. یہ کوشچن آنسر ہیں جو آپ نے نوٹ بک میں نوٹ کرنا ہے. یہ بھی کوشچن آنسر ہیں جو آپ نے اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے اور چیک کروانا ہے اسکول میں. یہ کمپریہنشن ہے، کوالٹی آف ٹیچر. اس کے بعد یہ شارٹ نوٹس ہیں، ٹیچنگ کا شارٹ نوٹ ہے. یہ بھی آپ نے اپنی نوٹ بک میں نوٹ کرنا ہے. یہ ٹیچنگ کا شارٹ نوٹ ہے جس میں لکھا ہے کہ آر ٹیچر ہیز اے ہائی ریگارڈ بیکاز ہی فلفلس گاڈس کمانڈ ٹو ریڈ. اس کے بعد فشنگ کا. فشنگ از این امپورٹنٹ پروفیشن ان پاکستان. In Pakistan, both marine and freshwater fishing are done. Freshwater fishes are small and dusty. The government is modernizing the fishing industry in Pakistan.